نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں امیر المومنین کا ایک فرمان ہے، جس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو البشر کی خلقت کی طرف اور اس کی آفرینش حضرت آدم کی وضاحت میں چند جملے ارشاد فرمائے ہیں۔ ان میں ایک اقتباس میں یہ فرماتے ہیں ثم جمع سبحانہ من حزن الارض وسهلها وعذبها وسبخها تربة، پھر خداوند تبارک و تعالی نے زمین کی جو میدانی علاقے ہیں ان سے، جو پہاڑی علاقے ہیں ان سے، جو میٹھی مٹی ہوتی ہے اس سے، جو شور مٹی ہوتی ہے اس سے خداوند تبارک و تعالی نے مٹی اکٹھی فرمائی، سنہا بالماء، اور پھر اس مٹی کو پانی سے نم کیا، حتی خلصت، یہاں تک یہ مٹی خالص ہوئی، ولاتہا بالبلۃ حتی لزبت، اور پھر اس پر خدا نے رطوبت کا اضافہ کیا یہاں تک کہ یہ چکنی ہوئی، آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہ ہو، یہ شکل اختیار کی اس مٹی نے، فجبل منہا صورتا، پھر خدا نے اسی مٹی سے ایک صورت بنائی، ذات احناء و وصول و اعضاء و فصول، کیسی صورت بنائی کہ جس کے بعض اعضاء آپس میں پیوستہ اور بعض ایک دوسرے سے جدا جدا، اگر جدا ہوں پیوستگی نہ ہو تو بھی یہ صورت نہیں بن سکتی، پیوستگی ہو اور جدائی نہ ہو تو حرکت نہیں ہو سکتی، یہ ہر عضو ہمارا اپنے مقام پر حرکت کرتا ہے۔ اجمدہا حتی استمسکت، خدا نے اسے خشک کیا جہاں تک کہ خشک ہوئی، جامد ہوئی، وَأَصْلَدَهَا حَتَّى صَلْصَلَتْ، اور اسے خشک کیا جہاں تک کہ اس نے آواز دینا شروع کی۔ آپ دیکھیں، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ مٹی کو اگر آپ خشک کرتے ہیں، گھڑا بناتے ہیں، کوئی اور چیز بناتے ہیں، خشک ہونے کے بعد آپ اس کو تھوڑی سی ٹھوکر لگیں تو خاص کر آواز دیتے۔ اس کے بعد کیا ہوا، لِوَقْتٍ مَعْدُودٍ وَأَمَدٍ مَعْلُوم، ایک معدود، ایک خاص وقت تک اور ایک خاص مدت تک خدا نے اسے خشک کیا۔ ثم نفخ فیہا، پھر خداوند تبارک و تعالی نے اس مٹی کے پتلے میں من روح ہی، اپنے روح سے پھونکا۔ جب نفخ الہی آیا تو یہی مٹی کیسے بدلی، فمصلت انسانا، کہاں خاک کہاں انسان، ذا اذہان یجیلھا، ایسے اذہان جن کے ذریعے سے انسان جولان فکر کرتا ہے، خود سوچتا ہے، فکر رکھتا ہے، صاحب اختیار، وہ فکر یتصرف فیہا، اور ایسا انسان جس کے پاس فکر و شعور ہے کہ جس کے ذریعے سے زندگی میں تصرف کرتا ہے، وہ جوارحا یختدمھا، اور اس کے ایسے جوارح ہیں جن سے خدمت لیتا ہے، وہ ادوات یقلبھا، اور ایسے انسان کے آلات ہیں، ایسے اعضاء ہیں جن کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کو چلاتا ہے، اور ان سب کچھ سے بڑھ کر وَمَعْرِفَةٍ، خدا نے ایک انسان کیسا خلق کیا جو صاحب معرفت ہے، جس کو علم جیسا نور اور معرفت جیسی نعمت عطا کی کہ یفرق بہا بین الحق والباطل، اس معرفت کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان فرق ڈال سکتا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔